السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ ہر گھنٹے میں اللہ پاک 6 لاکھ جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اسی حساب سے جمعہ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو جب 6 لاکھ لوگ ایک گھنٹے میں جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایک دن میں 1,44,00,000 لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پیدل مسجد میں چل کر گیا اور مسجد میں جلدی گیا، اور مسجد میں جانے کے بعد امام کے قریب بیٹھ گیا، اور امام کے قریب بیٹھنے کے بعد کسی سے کوئی لغو کوئی فضول بات نہیں کی اور خطبے کو دھیان سے سنتا رہا، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین ہر قدم پر 1 سال کی نفل نمازوں کے اور 1 سال کی نفل روزوں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یہ جمعہ کے مبارک دن کے یہ فضائل ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن مجھے مختصر اس وقت قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں پیغام دیا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ایمان والو، اذا نودی للصلاة، جب جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے تو کیا کرو؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، تم اپنے سارے کام کاج چھوڑ دو، خریدنا چھوڑ دو، بیچنا چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے گھر کی طرف چلو، نماز کی تیاری کر دو۔
حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے، میرے فرشتوں میرے نیک لوگوں کی فہرست تیار کرو، میرے نیک لوگوں کی لسٹ تیار کرو۔ جمعہ کے دن صرف نیک وہ نہیں ہے جس نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا ہے، جمعہ کے دن نیک وہ نہیں ہے جس نے اشراق کی نماز کا اہتمام کیا ہے، جمعہ کے دن نیک وہ نہیں ہے جس نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، لیکن جمعہ کے دن نیک کون ہوتے ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن وہ لوگ نیک ہیں جو اذان سے پہلے جلدی مسجد میں پہنچ چکے ہیں، اور حدیث شریف میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر جمعہ میں جلدی مسجدوں میں پہنچنے والے ہیں۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر پہنچا دیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے مسجدوں کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، جو آنے والے لوگوں کو لکھتے رہتے ہیں، یعنی ان کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام نکل آتا ہے تو ممبر کی طرف خطبے کے لیے وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں، اور دیر سے آنے والوں کے متعلق فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جو ہر جمعہ میں جلدی آتے ہیں لیکن کسی جمعہ میں نظر نہ آئے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کو کیوں دیر ہو گئی، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اگر وہ گمراہی میں پڑ گیا ہے تو تو اسے ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو تو اسے صحت نصیب فرما دے، اے اللہ اگر وہ فقیر ہو گیا ہے، وہ غریب ہو گیا ہے تو تو اسے مالدار بنا دے۔ اندازہ لگاؤ جو لوگ جمعہ کی نماز میں جلدی آنے کے عادی ہیں، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کسی عذر کی وجہ سے جلدی نہ پہنچ سکنے پر فرشتوں کی آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ ہر جمعہ میں جلدی آتا تھا لیکن اس وقت نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اللہ اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے تو اسے ہدایت نصیب فرما دے۔ اور ہم سب کا یہ ایمان، ہم سب کا یہ عقیدہ، فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے تو تو اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دے، اے اللہ اگر اس کو فقر و فاقہ نے گھیر لیا ہے، غربت کی وجہ سے وہ دیر سے آ رہا ہے، اے اللہ تو اسے مالدار بنا دے۔ لیکن ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، یہ تفتیش اور یہ پوچھنا تو اس شخص کے متعلق ہے جو ہمیشہ پہلے اور جلدی آنے کے عادی ہیں مگر کسی عذر کی وجہ سے جلدی نہ آ سکے، یعنی کسی عذر کی وجہ سے جلدی نہ آ سکے، وہ لوگ جو ہمیشہ دیر سے آنے کے عادی ہیں اور جماعت کے وقت آتے ہیں ان کے متعلق سوال کی کیا ضرورت پیش آئے گی، ان کی عادت تو خود ہی جواب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی صالحین اور عبادت گزار بندوں سے محبت ہے، تعلق ہے۔ لیکن ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حمد کا جھنڈا دے کر، یعنی تعریف کا جھنڈا دے کر ہر اس مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے، ہر اس مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام مسجد حرام میں جو مکۃ المکرمہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام مسجد حرام میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر فرشتے کے ساتھ ایک رجسٹر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہاں جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے وہاں پر ہر فرشتے کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند منور ہوتے ہیں، ان کے پاس سونے کا قلم یعنی لکھنے کا جو قلم ہوتا ہے وہ سونے کا، اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں یعنی چاندی کا رجسٹر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو مرتبے کے لحاظ سے ثواب ان کا لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آیا، جو اس کے بعد آیا، جو اس کے بعد آیا، مرتبے کے لحاظ سے ان کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جو شخص امام سے پہلے آتا ہے تو اس کا نام پہلے آنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جو شخص امام کے خطبے کے لیے نکلنے کے بعد آتا ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، خطبے میں حاضر ہوا تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، جو شخص نماز شروع ہونے کے بعد آتا ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، صرف جمعہ میں حاضر ہوا پھر جب امام نماز کا سلام پھرتا
ہوتا ہے تو فرشتے لوگوں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب جمعہ کی نماز مکمل ہو گئی، امام صاحب نے خطبہ بھی مکمل کر لیا، نماز بھی مکمل کر لی۔ اب نماز مکمل ہو گئی تو فرشتے لوگوں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، تو اگر فرشتے کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کا نام گزشتہ ہفتے میں پہلے آنے والوں میں شامل تھا، گزشتہ ہفتے میں جلدی آنے والوں میں شامل تھا، پہلے آنے والوں میں شامل تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، ہمیں فلاں شخص نظر نہیں آتا، ہم نہیں جانتے کہ اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی ہے۔ یعنی گزشتہ جمعہ میں تو وہ جلدی آیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا ثواب لکھا تھا، لیکن اس جمعہ میں مجھے نظر نہیں آیا، آخر اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی ہے۔ اگر تو نے اس کو اٹھا لیا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس پر رحم فرما۔ اگر وہ سفر میں ہے تو اس کا بہترین رفاقت کا معاملہ فرما، یعنی اس کے ساتھ بہترین رفاقت کا معاملہ فرما، اس کا تو سفر میں بہترین ساتھی بن جا۔ اور اگر فرماتے حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے لیے فرشتے دعا مانگتے، اللہ وہ انتقال کر گیا تو معاف فرما دے، بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا تو اسے صحت نصیب فرما دے، ارے غربت کی وجہ سے نہیں آ سکا تو مالداری نصیب فرما دے، ارے سفر میں گیا ہوا ہے، سفر کی وجہ سے نہیں آ سکا جمعہ میں تو اس کا سفر میں بہترین ساتھی بن جا۔ حدیث شریف میں موجود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اس فرشتے کی دعا پر دوسرے فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جمعہ میں جلدی آنے پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے، تو ہم سب طے کرتے کہو انشاءاللہ جمعہ کے دن کی بھی قدر کریں گے انشاءاللہ، اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہیں، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہیں۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکیں، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکیں، تو جتنا کثرت سے درود پاک کی کثرت ہو سکے ہمارے آقا پر درود بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جمعہ کے دن مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے، صرف 1 مرتبہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے عافیت کا 1 دروازہ کھول دیتے ہیں۔ 2 مرتبہ درود پڑھے، 2 دروازے کھلتے ہیں، 3 مرتبہ درود پڑھے، 3 دروازے کھلتے ہیں۔ اب عافیت کا دروازہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک ایسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں جس بیماری سے انتقال ہو جائے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، اور اس زمانے میں کورونا وائرس کی بیماری ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی چھپ چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی اس کا پالا ظالموں سے نہیں پڑتا، اسے ظالموں سے مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ اور نمبر 4، اللہ اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرماتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے جمعہ کے دن درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔